شعبہ میں ہوم سکنس پر مزید کام ہوا اور نوسٹیلجیا کی بابت یہ بات سامنے آئی کہ یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ یاد ماضی عذاب ہے یار والی صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے اور انسانی مزاج اس کے باعث بہتر صورتحال بھی پیش کر سکتا ہے۔ ایسے لمحات بھی یادوں کے کیواڑوں پر دستک دے سکتے ہیں کہ جن کی دوبارہ رونمائی کی خواہش دل و دماغ میں اگلائیاں لینے لگ جائے، اور ایسی صورت بھی کہ چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، انسان یہ تک نہیں چاہتا کہ ایسے لمحات دوبارہ یادوں کے کینوس کے قریب سے بھی گزرے۔ لیکن اس سب کا تعلق ہمارے ماضی کے متعلق زاویہ نظر سے ہے۔ ہم ماضی کو کس رخ سے دیکھنا پسند کرتے ہیں اور کس رخ سے دیکھ رہے ہیں۔ ماضی کی وہ یادیں جو ہمارے لیے ترقی کا سامان کرتی ہیں، اور ماضی کی وہ یادیں جو ہمیں خوشی پام پہنچاتی ہیں، جس میں انسان ماضی کی یادوں ریسٹوریٹو نوسٹیلجیا کی دو بنیادی ماضی کی یادوں کی بازیافت چاہتا ہے۔ زندگی میں بیتے لمحوں میں اثر نو گزر بسر کی خواہش دور کرنے لگتی ہے۔ وہ تجربات جیسے بھی تھے ان سے دوبارہ گزرنے کی آرزو سب بھرنے لگتی ہے۔ ایسے میں یہ انسان یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ ریفلیکٹیو نوسٹیلجیا یعنی نوسٹیلجیا کی دوسری قسم، پہلی قسم جس کا میں نام لے گیا ریسٹوریٹو نوسٹیلجیا ہے کہ ماضی تو ماضی ہے، اس کی بازیافت ممکن نہیں۔ سو انسان ان جذبات کی بازیافت کی بجائے ان جذبات سے لطف اندوز ہونے کو موقع دیتا ہے، اور ان حسین یادوں سے جمالیاتی گود کا سبب ہو کر ایک جمالیاتی گروپ کی شکل تشکیل کرتی ہے، جس کے توسط سے ہم ان یادوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ بالکل کسی لطف انگیز فلم دیکھنے یا ایک اچھی کتاب پڑھنے کے مترادف ہے۔ ہم فلم میں ہیرو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ہمارے دل و دماغ کی فلم سے انسان اسی طور پر لطف انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ نوسٹیلجیا منفی مثبت دونوں طرح کے اثرات مرتب کرتا ہے، لیکن یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ اس کے مثبت اثرات منفی اثرات سے کہیں زیادہ ہے۔ مثبت یا منفی ہونا فرد کی متعلقہ یاد سے وابستگی کی نوعیت اور اسے دیکھنے اور محسوس کرنے کے زاویے سے عبارت ہے۔ پھر یہ بھی کہ ماضی کی یادیں ماضی میں گھومتے پھرتے رہنا فرد کے مزاج کی تشکیل کرتی ہیں۔ روزمرہ معاملات زندگی میں تحریک و ترغیب نوسٹیلجیا کے اثرات افراد کے موجودہ ماحول، عمر، افزائش، شخصیت وغیرہ کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ جذبات و احساسات اور سب سے بڑھ کر کردار کے حوالے سے اس کے اثرات بہت نمایاں ہیں۔ اس ساری گفتگو کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ خورشید رضوی کی شاعری میں یہ نوسٹیلجیائی منظرنامہ یا اس سے جڑا احساس اپنے ہم عصر شعراء کی نسبت زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ یوں تو یہ احساس کم و بیش ہر شاعر کے ہاں کسی نہ کسی رنگ میں موجود ہے، مگر خورشید رضوی کے ہاں اس سے متعلقہ کیفیتوں کا اظہار جس شدت احساس کے ساتھ ہوا ہے وہ دوسروں کے ہاں خار نظر آتا ہے۔ خورشید رضوی ماضی میں بہت وقت گزارتے ہیں۔ ان کی تحقیق و تنقید ہو کہ شاعری ماضی واضح رہے کہ یہ ماضی صرف خورشید رضوی کا ماضی نہیں، یہ ماضی صرف ان کے آباء و اجداد کا ماضی نہیں، یہ تو پوری انسانیت کا ماضی ہے۔ وہ سب جو پیچھے رہ گیا، وہ سب جو گزر گیا، کسی فلم کی طرح ان کے ذہن میں چلتا رہتا ہے۔ ماضی کی بابت ان کا اپنا ایک رویہ ہے۔ یہ رویہ جو آج اپنی کلی حالت میں ہمارے سامنے ہے، اس کی تشکیل کوئی ایک دو روز کی بات نہیں۔ اس میں ان کی وسیع علم اور کم و بیش نصف صدی سے زیادہ کا قصہ ہے۔ ماضی ان کے نزدیک خیر اس لیے نہیں کہ اسے یاد کر کے رویا پیٹا جائے یا جشن منائے جائے۔ ماضی ان کے لیے جذبات و احساسات کی تہذیب و ترویج کا بنیادی ماخذ ہے، اور اس حقیقت کے ادراک میں انہیں تاخیر کیوں نہیں ہوئی
کہ اپنے پہلے مجموعہ کلام شاہ تنہائی میں پوری حقیقت کو پا گئے تھے. سیل ماضی کو نشیب جاں میں بھرنے دیجیے، آج پھر احساس کو دھلنے سنورنے دیجیے. لیکن ماضی صرف دل فریب یادوں ہی سے مزین نہیں ہوتا، اس میں تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں اور بعض ایسی یادیں بھی جو دل پذیر تو ہیں لیکن ان کا دورانہ انسان کے آنکھوں میں نمی کا باعث بن جاتا ہے. شاہ کے تنہائی کے چند اشعار دیکھیے. نفس نفس وہی یادوں کی حشر پہلو کا ڈھار کہ جس کی دھار پہ کٹ کٹ کے دل پگھلتا جائے. جب کبھی خود کو یہ سمجھاؤں کہ تو میرا نہیں، مجھ میں کوئی چیخ اٹھتا ہے نہیں ایسا نہیں. فضا میں آج بہت دیر یاد آتے رہے مجھے بہار گزشتہ کے بالوں پر اپنے. چلو کہ دیکھ تو آئے زمین آدھا میں وہ اپنی جان سے پیارے مقام وہ گھر اپنے. یوں ہی کہیں کہیں تیری یادوں کے پھول تھے جی بدلا زندگی کسی بنواس کی طرح. آخری رو رہا ہوں ہر پرانی چیز کو پہچان کر جانے اس کی روح میرے روح میں لائی گئی. آخری شعر میں پرانی چیزوں کو پہچاننا اور پھر رونے کا عمل یوں ہی نہیں. اس شعر میں ایک مکمل داستان پوشیدہ ہے، ایک تہذیب جس میں عروج دیکھا لیکن شاید کو جب مشاہدہ کے لیے دستیاب ہوئی تو اس عالم خرابی میں کہ اسے پہچاننا تک ایک مشکل عمل ہو گیا ہے. اس تہذیب کے کھڑر دیکھ کر اپنی تاریخ سے جڑا ایک حساس انسان روئے گا نہیں تو اور کیا کرے گا. اسے خورشید رضوی کا المیہ بھی کہا جا سکتا ہے اور یہ المیہ شکلیں بدل بدل کر ان کے رونما ہوتا ہے. پھر غورطلب بات یہ ہے کہ اس شعر میں جس ماضی کی طرف اشارہ ہے وہ محض وہ ماضی نہیں جو وہ خود گزار آئے ہیں، بلکہ اس میں وہ ماضی بھی شامل ہے جو ان سے بہت پہلے روایات و حکایات یا تاریخ کے ذریعے ان تک پہنچا. ماضی کے معاملات انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں میں خورشید صاحب کے لیے اہمیت کا حامل ہے. کہیں حال کی رائے دانی کا ماضی کتاب دار اور روایات سے تقابل ہے تو کہیں کسی خوشگوار لمحے کی یاد دل و دماغ کو معطر کیے دیتی ہے. کہیں کسی لمحے خاص میں اپنی کسی کوتاہی پر نگاہ دوڑائی جا رہی ہے تو کہیں سرخوشی کا عالم کہ مثال و فراق باہم مظلوم ہو کر ایک مستقل حیات اختیار کر رہے ہیں. کہیں ماضی میں کثرت داخلے کی صورت نظر پڑتی ہے تو کہیں عالم موجود میں کوئی واقعہ کوئی چیز ماضی کی طرف سفر کا محرک ٹھہرتی ہے. ماضی میں تاک جھانک کے حوالے سے چند کے دیکھیے. ہائے وہ ساعتیں وہ گشتہ کے جس کے تو پیش نظر تھا مگر پہلے تکلم کوئی تقریب نہ تھی. یاد ایام کوئی وجہ پریشانی تھی، آنکھ یوں خالی نہیں تھی اس میں حیرانی تو تھی. بہت دنوں میں کل آئینہ سامنے پا کر ہوئی ہے عمر گزشتہ کی تعزیت کیا. ماضی کی کارفرمائی زیادہ ریفلیکٹیو نوسٹیلجیا کی زیادہ کارفرمائی شاہ تنہا میں ملتی ہے. نوسٹیلجیا کی دوسری قسم یعنی